السلام علیکم دوستوں میں افتخار رفیع اور کل کے لیے معذرت آپ کے میسیجز ملے، لیکن کیونکہ کل لاہور میں بارش تھی اور عین اس وقت ہوئی جب میں واک کرتا ہوں اور ویڈیو بناتا ہوں، تو کل کے لیے معذرت۔ دوستوں آج جس موضوع میں بات کروں گا وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ میرے جو چاہنے والے ہیں، جو محبت کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ لوگ اکثر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ مجھ سے کسی ورد کی توقع کرتے ہیں، کسی ٹوٹکے کی توقع کرتے ہیں، وہ کسی تعویذ کی توقع کرتے ہیں۔ دوستو میں تو ایک صوفی کا ماننے والا ہوں۔ صوفیزم اور دوسرے سلسلے کا ایک تھوڑا سا فرق بتا دوں میں، کہ دوسرے سلسلوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنا سارا علم اپنے بیٹے یا کسی رشتہ دار کو دے دیتا ہے اور وہ علم ان کو منتقل ہو جاتا ہے، گدی نشین کو، اور یہ ہم نے پڑھا بھی اور دیکھا بھی۔ لیکن صوفیزم کو اگر میں ڈیفائن کروں تو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح کوئی شخص ہے اور وہ MBBS ڈاکٹر ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی یا کوئی رشتہ دار دوست MBBS کہلائے، تو اس کو پہلے MBBS پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو صوفی بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ صوفی مجاہدے کا نام ہے۔ صوفیزم جو ہے وہ نفس کی نفی ہے۔ جو دنیا میں جتنی آسانیاں بانٹ لے گا، جتنی نفس کی نفی کر لے گا، جتنی برداشت بڑھا لے گا، جتنی معافی تقسیم کر دے گا، وہ صوفی ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کو جو کم سے کم فرد درکار ہے وہ ایک صوفی ہونا چاہیے، جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور آسانیاں تقسیم کرتا ہے۔ مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ حفیظ صاحب آپ موجودہ حالات میں بہت سارے اس وقت اسکینڈلز ہیں، آپ ان کے اوپر کمنٹ نہیں کرتے۔ تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی میرا کام آسانی بانٹنا ہے، کسی کے لیے تکلیف پیدا کرنا نہیں ہے۔ اور میں کون ہوتا ہوں کسی کے بارے میں اسٹیٹس دینے والا، کسی کے بارے میں بات کرنے والا، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگو تیلی۔ تو محبت کی بات ہے تو وہ سن لیں، اور اگر کوئی نفرت یا تنقید کی بات ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ دوستو دراصل اس حوالے سے آپ کو زیادہ گائیڈ کر سکتے ہیں اشفاق صاحب کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں، اسیر احمد خان صاحب، جو کہ ان کے روحانی جانشین ہیں۔ اسیر بھائی جو ہیں وہ ہیں ماشاءاللہ اور ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ اگر اس کے بارے میں مزید آپ نے جاننا ہو کہ صوفیزم ہے کیا، تو یہ آپ کو اسیر صاحب بتا سکتے ہیں۔ مجھے تو ابھی تک صرف ایک سبق سمجھ آیا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا، کہ آسانیاں تقسیم کرنی ہے، محبت بانٹنی ہے، مسکرا کے بات کرنی ہے، درگزر اور معافی سے کام لینا ہے، لوگوں کی تعریف کرنی ہے۔ تو میں 52 سال کا ہو گیا ہوں، تو شاید پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے۔ مجھے تو اس سے اگلا سبق کی نہ توقع ہے، نہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ اگر میں اس اپنی ماندہ زندگی میں اتنا ہی کر جاؤں تو وہ کافی ہوگا۔ تو دوستو میرے پاس کوئی ٹونا، کوئی تعویذ اور کوئی ورد نہیں ہے۔ میرے پاس تو بابوں کی ایک پھکی ہے، محبت کی پھکی، جو میں تقریباً ہر دوسرے ویڈیو میں آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن میں ان کی حالت پر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے۔ جو مجھے رابطہ کرتے ہیں وہ بڑا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور وہ کسی فزیکل چیز کی توقع کر رہے ہوتے ہیں میرے سے۔ دوستو آپ یقین کیجئے کہ محبت سے بڑا تعویذ اور انسانیت سے بڑا ورد، تعریف سے بڑا ورد، اور پیار اور اخلاق سے بڑا کوئی ٹونا نہیں ہے۔ مجھے کل رات بڑی شدت سے او مائی گاڈ فلم کا وہ ڈائلاگ یاد آیا جو اکشے کمار نے پریش راول سے کہا تھا کہ اگر تم ان کے بھگوان کو چھینو گے تو یہ تمہیں اپنا بھگوان بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس وحدہ لا شریک کی، یعنی اپنی تکریم کرنے کی، پیروی کرنے کی، اور اس وحدہ لا شریک پر یقین کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو لا تخذو سینۃ ولا نوم ہم پڑھتے ہیں کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔